جی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ 120 گھنٹے کے دوران 3 لاکھ سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں۔ چالان کی مد میں کتنا جرمانہ کیا گیا، کتنے مقدمات کا اندراج ہوا اور کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے جانتے ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ چالان پریورٹی ہے یا ایف آئی آر، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ شاید مقدمات کا اندراج ہی کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ چالان پریورٹی ہے، نہ ایف آئی آر پریورٹی ہے، روڈ ڈسپلن اور روڈ کے اوپر قانون کی عمل درآمد اور عملداری کو یقینی بنانا جو ہے پریورٹی ہے۔ اس میں 3,32,000 سے زیادہ چالان کیے جا چکے ہیں، 35 کروڑ کے قریب جو ہے فائن اکٹھا کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا جا چکا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی اوور سائزڈ اور جو ڈینجرس قسم کی گاڑیاں ہیں 56,000 سے زائد امپاؤنڈ کی جا چکی ہیں۔ ایف آئی آرز بھی جہاں ضروری ہے وہاں کی گئی ہیں، لیکن ایف آئی آرز کی تعداد چالان امپاؤنڈنگ سے بہت کم ہے، 20,000 کے قریب ایف آئی آرز کی گئی ہیں۔ سی ایم پنجاب نے اور آئی جی صاحب نے دوبارہ خصوصی ہدایت کی ہے کہ ایف آئی آر میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے، اور خصوصی طور پہ ایسے معاملات جہاں پہ کم عمر بچے ہیں وہاں پہ بالکل ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ تو یہ بھی دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ساری کیمپین کا مقصد ہرگز چالانوں کی تعداد بڑھانا یا ایف آئی آر کا اندراج کرنا یا گاڑیاں امپاؤنڈ کرنا نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر کسی رستے کے اوپر کسی شہر میں تمام لوگ جو ہے قانون کی پاسداری کریں اور ایک بھی چالان نہ ہو، ایک بھی ایف آئی آر نہ ہو، اس کو ہم اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ اچھا، جو روڈ یوزرز ہیں ان کا یہ شکوہ ہے، بات کی ہم لوگوں نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عام کرمنل کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جب کوئی وائلیشن پر ایف آئی آر کی جاتی ہے یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو کوئی رعایت جو ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک تو چالان کا تعلق ہے، جو ہمارا چالان کا سسٹم ہے وہ ڈیجیٹائز ہے اور ای پیمنٹ کا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو کسی کچہری میں جانا پڑتا ہے، نہ کسی دفتر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ جو ایزی پیسہ کے ذریعے یا ہمارے جو وہاں پہ وارڈنز ہیں، ٹریفک آفیسرز ہیں، وہ ون لنک کے ذریعے آپ کا وہیں پہ چالان پیمنٹ میں معاونت کرتے ہیں۔ تو جو بڑی تعداد ہے، جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 3,35,000 سے زیادہ لوگ جو اس سارے دائرۂ کار میں آئیں، ان کو تو نہ کوئی کورٹ، نہ کچہری، نہ کوئی اور زحمت ہے، سمپل وائلیشن کا چالان وہ جمع کرا دیں۔ دوسری طرف جہاں پہ 20,000 کے قریب لوگ ہیں جو گریو وائلنس میں تھے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چلا رہے تھے، غیر محفوظ گاڑیاں چلا رہے تھے، لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن رہے تھے، وہاں پہ قانون کے مطابق مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کو جو ہے عدالت میں جا کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں صرف یہ فار ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بار بار کی یاد دہانی کی اور تنبیہ کے باوجود اگر کوئی جو گاڑی چلانے والا وہ چھت پہ مسافر بٹھانے سے باز نہیں آتا اور چھت پہ مسافر بٹھا کے ان کو زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور خود جب اس کے کانسیکوینس میں اس کو صرف کچہری تک جانا پڑتا ہے تو رعایت اور سہولت مانگتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی رعایت اپنے آپ کو خود دے سکتا ہے اس وائلیشن سے اجتناب کر کے۔ انڈر ایج ڈرائیور کو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو شاید یہ ان کا شکوہ ہے یا ان کو لگتا ہے کہ بچے کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا اگر اس کا کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے، تو کیا انڈر ایج ڈرائیورز کو بھی آپ اریسٹ کر رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے؟ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ یہ جب سارے کے سارا نیا لا اور اس کے بعد یہ انفورسمنٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ہماری طرف سے گورنمنٹ پنجاب کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق بڑی کلیئر وائلیشنز تھیں کہ ہم نے بچوں کی زندگیاں بچانی ہیں اور بچوں کا کیریئر بھی بچانا ہے۔ تو انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف محض ٹکٹ ایشو کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جہاں پہ وہ اپنے لیے ایک نیوسنس بن گئے ہیں تو بھی ان کے والدین کو بلا کے ان کے والدین کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 3.5 لاکھ کے قریب چالان کیے گئے ہیں، ان میں سے جو انڈر ایج ڈرائیور ہیں 279 والے ہیں، وہاں پہ صرف 279 کیسز ہیں، 279 کیسز ہیں، اور وہ بھی ان کے والدین کے خلاف، ان کے خلاف نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے فیوچر کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی زندگی سے کھیلنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی سامنے لانا ہے اور ان کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس قدر مصروف سڑکوں کے اوپر 12-13 سال کے بچے کو موٹر سائیکل دے کے جب بھیج دیتے ہیں تو ان اپنے بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں. انہیں اپنے بچے کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا تو فکر ہے لیکن ان کو اپنے بچے کی زندگی کا شاید فکر نہیں ہے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سی کیمپینز کریک ڈاؤن ایسے پہلے بھی ہوتے رہے لیکن وہ وقتی طور پہ کوئی مستقل اس کا سلوشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بار بار لوگ چلان بھی کرواتے ہیں، مقدمہ بھی درج ہوتا ہے لیکن پھر وائلیٹ کرتے ہیں. جی سی ایم پنجاب نے جب یہ مہم لانچ کی تو انہوں نے اسی جو حقیقت کا یا اسی چیلنج کا ادراک کر کے آل آف دا گورنمنٹ اپروچ کی بات کی. اور آل آف دا گورنمنٹ اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ ہر محکمہ جو ٹریفک وائلیشن کے حوالے سے یا ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرے. فار انسٹنس اگر کہیں پہ ایک پارکنگ پلیس نہیں ہے اور غلط جگہ پہ پارکنگ کرنے والوں کو ٹکٹس ایشو کیے جا رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم جو متعلقہ محکمہ ہے وہاں پہ پارکنگ کی کیپیسٹی یا پارکنگ پلازا یا پارکنگ کا کوئی اور دیگر سسٹم بھی لائے تبھی یہ سلسلہ جو ہے سسٹینیبل ہوگا. اسی طرح ون وے کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر ٹکٹس جاری رہیں گے. یہ مہم نہیں ہے، انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو بی وے آف لائف، لیکن روڈ ری انجینئرنگ بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بآسانی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانے کا رستہ مل سکے. اور اگر کہیں پہ یو ٹرن دینے کی ضرورت ہے، یو ٹرن کو ری لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر دی جائے تاکہ ان کے پاس یہ جواز نہ ہو کہ جی مجھے ایک سڑک سے دوسری پہ جانے کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا لہٰذا میں نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں سے کر لیا. تو میں امید رکھتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو تمام شہری سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار محکمے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہی سرگرم عمل ہیں. اور جس طرح آپ کو انفورسمنٹ میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے تو آنے والے دنوں اور ہفتوں میں آپ کو جو ٹریفک سے متعلق جو سہولیات ہیں ان میں بھی نمایاں جو اضافہ نظر آئے گا. بہت شکریہ جی. ڈی آئی جی ٹریفک کا یہ کہنا ہے کہ مستقل طور پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری رہیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر محکمے ہیں ان کو بھی یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ روڈ انجینئرنگ سمیت جو مختلف ہرڈلز ہیں ٹریفک قوانین کو وائلیٹ کرنے کی جو وجوہات ہیں ان کا سدباب کریں اور ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی